اللہ نے جب سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سور پھونکنے والا ایک سور پکڑا دیا ہے، اور وہ سور کو پکڑ کر آسمان کی طرف یوں تاک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو پلک ہے، اس پلک کو بھی نہیں جھپکاتے کہ کہیں میں اپنے پلک کو جھپکاؤں اور اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے کہ اسرافیل اب تم اس سور کے اندر پھونک مار دو، اور میں پلک کو جھپکاؤں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کہے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اے اسرافیل اب وہ وقت آ گیا ہے، اب تم سور کے اندر پھونک مار دو۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو روئے زمین میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہو، سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ اسرافیل ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، سب سارے کے سارے تو مر گئے، سارے کے سارے تو ختم ہو گئے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر تم دوبارہ اس سور کے اندر پھونک مارو۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ، جو لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں، جو لوگ مر گئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ زندہ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ وہی جو آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی انسان مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد اس کو صحابہ میں قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں، مدفون کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور ہمیں بھی اس قبرستان میں، اس صحابہ میں جا کر کوئی دفن کر دے گا، مدفون کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں سے اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور قیامت کی اس ہولناکی کو دیکھیں گے، قیامت کی اس کی بحثت کو دیکھیں گے، اور اپنی رب کی طرف چلے جا رہے ہوں گے، تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہوں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت و بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت و بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا؟ ہذا ما بعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور یہ تو وہی دن ہے جو نبی، جو رسول اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ تو انہی دنوں کے بارے میں بتلایا کرتے تھے۔ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ لوگوں تم اللہ کے ظلم کی کرتوتوں سے غافل مت سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اس دن تک مہلت دے رکھا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث سے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، قیامت کے روز، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ جو زمین ہے، یہ پوری کی پوری زمین کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ سے اس طریقے سے لپیٹ لے گا، والسماوات، اور ہمارے سروں کے اوپر یہ جو 7 آسمانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس 7 آسمانوں کو بھی اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ ثم یقول انا مالک، پھر کہے گا کہ لوگوں، او لوگوں میں ہوں تمہارا رب، او لوگوں میں ہوں تمہارا بادشاہ، این الملک الارض، لوگوں میں اس زمین کا بھی رب ہوں، لوگوں میں اس آسمان کا بھی پروردگار ہوں، کہاں ہے ظلم حکمران، کہاں ہے تکبر کرنے والا؟ آج جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ظالم ہے،
انہی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، انہی کی حکومتیں چل رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اس پورے زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور ساتوں آسمانوں کو بھی دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس وقت یہ کہے گا کہ او لوگوں میں ہوں تمہارا رب، او لوگوں میں ہوں تمہارا بادشاہ. کہاں ہے ظلم حکمران، کہاں ہے تکبر کرنے والا جو اس دنیا کے اندر حکمران کرتا تھا، جو اس دنیا کو چلاتا تھا؟ وہ کہاں ہے دکھاؤ مجھے. اللہ کہے گا میں ہوں اس زمین کا بادشاہ، رب، آسمان کا پروردگار میں ہوں. کہاں ہے جو زمین کے اندر حکومت چلاتا تھا، وہ کہاں ہے؟ اور آج قیامت کے روز، قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. پوری دنیا کے لوگ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے، ننگے بدن کھڑے ہوں گے، جسم پر کوئی کرتا نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا، قمیص نام کا کوئی چیز نہیں ہوگا. جیسے ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، بالکل برہانہ، بالکل ننگا ہوتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے روز، کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں، قیامت کے روز میدان محشر میں، چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے تو کسی کے جسم پر کوئی کرتا نہیں ہوگا، کوئی قمیص نہیں ہوگا، چپلیں بھی نہیں ہوں گی، بالکل برہانہ، بالکل ننگے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. اس حدیث کی راوی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، فرماتی کہ میں نے کہا، قلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الرجال والنساء جميعا، کیا قیامت کے روز مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی؟ ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے رسول، کیا دوسرا دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ہاں یا عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اس دن تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آج جب ہمارے یہاں جب کوئی لڑکی آدھی کپڑے پہن کے گزرے تو ہماری نظر ان کے اوپر ٹکی اور ٹکی رہ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو یہ حالت ہوگا، یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں، کہ لوگ خود نفسی 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 کے حالت میں ہوں گے. کوئی کسی کا پریشانی حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی جو دنیا کے اندر زندگی دیا، عمر دیا، ہم نے اس کو کس چیز پر لگایا؟ ہم نے ان میں سے کتنی اللہ کی عبادتیں کی، ان میں سے ہم نے کتنے روزے رکھے؟ خود اس دن فکر ہوگی، کسی کا پریشان حال کوئی نہیں دیکھے گا.